आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिल्वर रॉक स्कूल्स एंड कॉलेज में खुशामदीद। आज का मेरा लेक्चर जमात हफ्तम के लिए है। आज हम एक सबक की पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है मालम जब्बा में 3 स्नोमैन। सबक के मुसन्निफ़ का नाम है मुस्तनसर हुसैन ताड़ड़। सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज के लेक्चर में सबक की पढ़ाई की जाएगी, इसकी वजाहत की जाएगी और इसके बाद अल्फाज के मानी का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इसके लिए सरीर खामा नंबर 2 की किताब का सफ़ा नंबर 66 निकालें और अपने हाथों में पेंसिल रखें। जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे उसको ख़त कशीद कर लीजिए और बार बार पढ़िएगा ताकि आपकी रवानी बन सके। तो चलते हैं, सबक की पढ़ाई को शुरू करते हैं। उस रात हम मेंगोरा में सोए और वहाँ होटल पामीर के साफ़ सुथरे माहौल में हमें बहुत आराम था, लेकिन हमारे आसपास के पहाड़ों और घने जंगलों में जैसे जान थी और वो हमारे साथ सांस लेते थे। हम अगली सुबह वापसी का प्रोग्राम बना रहे थे कि लॉबी में इकबाल रहमान साहब से मुलाकात हो गई। उन्होंने हमारे टूर के बारे में पूछा कि कैसा रहा और फिर कहने लगे, आप मालम जब्बा ज़रूर जाएं। वो कहाँ है? मैंने हैरान होकर पूछा। मालम जब्बा यहाँ से 47 किलोमीटर के फासले पर है और ऑस्ट्रियन हुकूमत के ताउन से वहाँ एक सकियांग मकाम बन रहा है। सवात का बुलंद तरीन मकाम है। बहरीन 4,500 फुट बुलंद है। कलाम 6,800, मियांदम 6,000 और मालम जब्बा पूरे 8,700 फुट की बुलंदी पर है। इन दिनों बर्फ़ से ढका होगा। सड़क बहुत शानदार है, सिर्फ चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। आप पसंद करेंगे। नीली आंखों वाले इकबाल रहमान ने हमें पूरी तफसील से आगाह कर दिया। क्यों भाई, मालम जब्बा? मैंने बच्चों से पूछा। हाँ अबू, मालम जब्बा। उन्होंने फ़ौरन फ़ैसला दे दिया। मेंगोरा के पुल के पार बहरीन रोड सीधी जाती है और इसमें से एक ज़ेली सड़क कटकर ऊपर उठती है और मालम जब्बा को जाती है। इस सड़क के साथ गहराई में एक पहाड़ी नाला बह रहा था और कुछ फासले पर नाले के पार पहाड़ के दामन में एक छोटा सा गांव देखा। मैंने कार रोककर एक दुकान से उसका नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि जहान आबाद है। ये नाम मैंने कहीं सुन रखा था या पढ़ रखा था, लेकिन कहाँ और किस हवाले से ये याद नहीं आ रहा था। सड़क ने कुछ फासले तक शरीफाना रवैया इख्तियार किए रखा, फिर इस नाले को पार किया और यहाँ पानी की गुज़रगाह में बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। उनमें से कई 1-2 मंजिला इमारत जितने होंगे। यहाँ एक छोटा सा गांव था और उस गांव के बाद चढ़ाई शुरू हो गई और जाहिर है तकरीबन 9,000 फुट की बुलंदी तक पहुँचने के लिए चढ़ाई तो होगी। सड़क बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें इतने मोड़ थे कि मैं आंखें झपकता हुआ डरता था और मेरे कंधे दुखने लगे थे। और ये मोड़ इतने तेज़ और ऊंचाई की जानिब थे कि कार सिर्फ़ और सिर्फ पहले गियर में रेंगती थी। आहिस्ता आहिस्ता हम बुलंद होते गए और बिलाखिर इस सतह पर आ गए जहाँ से हमने मियांदम की वादी से गुनाहगार पहाड़ को अपने बराबर देखा था। यहाँ भी कहीं कहीं आबादी थी, खेत सरसब्ज थे, लेकिन लोग कम नज़र आते थे। फिर हमने देखा कि बिल्कुल सामने अजीब रंगीन पहाड़ है, कहीं सुर्ख और कहीं मटियाला, और इसमें सब्ज़ धब्बे हैं और ये पहाड़ बिल्कुल सामने है और इस पर भी एक सड़क है जो बल खाती ऊपर जा रही है और इस पर एक ट्रक और एक बस रेंग रहे हैं। मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि इस सड़क पर जो कुछ भी जा रहा है वो एक बस और एक ट्रक है, वरना वो डब्बे से लगते थे जो रेंगते थे। ये सड़क शांगला पास को जा रही थी। जूं हम बुलंदी की तरफ गए तू सब्ज़ा कम हुआ और वीरानी ज़्यादा हुई और हमें कुछ शक सा हुआ कि इस सफ़र के आखिर में कोई मकाम है भी या नहीं। मैंने मुतअद्दिद बार कार रोककर अपने बाजुओं को आराम दिया क्योंकि वो अज़ियत में थे। मैंने इससे पेशतर ऐसी पहाड़ी सड़क पर सफ़र नहीं किया था। ख़ास तौर पर 1-8 घंटे बाद ऊपर से यकदम जो ट्रक नमूदार होता तो सिटी गुम हो जाती, क्योंकि यूँ लगता था कि वो बेकाबू होकर 100 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे आ रहा है और उसे सामने से आने वाली डंकी कार बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। हमें बार बार प्यास महसूस होती क्योंकि धूप तेज़ थी। फिर कुछ हरियाली दिखाई दी और यकदम चीड़ का एक जंगल शुरू हो गया और उसकी घनी और सब्ज़ खुशबू में सांस लेते हुए यूँ लगा जैसे हम नथिया गली के आस पास आ निकले हैं। ये रास्ता भी तकरीबन वीरान था। एक मकाम पर दाएं हाथ पर एक सरसब्ज़ चरागाह नज़र आई जिसमें जर्द फूलों के टुकड़े थे और वहाँ मवेशी घास पर मुंह रखे शायद सोए हुए थे, क्योंकि उन सब ने मुंह उठाकर हमारी तरफ नहीं देखा, घास चरते रहे। हम थोड़ी देर तक रुके तो कार के इंजन का शोर चुप हुआ और हमें एहसास हुआ वहाँ इस चरागाह में कैसी अजनबी खामोशी थी। चंद किलोमीटर के बाद हम उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और उससे आगे कुछ न था। बारिश की वजह से और बर्फ़ों के पिघलने के बायस कीचड़ था। पहाड़ पर एक समंदरी जहाज़ के साइज़ की वसी इमारत खड़ी थी जो अभी ज़ेरे तामीर थी।
برف ہٹانے کی مشینیں، چیئر لفٹ کا سامان اور دیگر مکان کی اشیاء ادھر ادھر پڑی تھیں، اور سامنے کی پہاڑی پر ایک اور جنگل تھا، اور اس سے نیچے برف ہی برف تھی اور پانی ٹپکنے کی آواز آتی تھی۔ ہم نے کار پارک کی اور کھانے پینے کا سامان اٹھا کر دوسری پہاڑی کی طرف چلے گئے۔ وہاں چوکیدار کے جھونپڑے کے باہر چند نوجوان براجمان تھے، اور وہ اس لمحے اپنے آگے رکھی ہوئی کڑاہی کے گوشت پر جھک کر اپنے پہلے نوالے اٹھانے کو تیار تھے۔ آئیے تاڑڑ صاحب، کھانا کھائیں گے؟ انہوں نے یہ دعوت اس انداز میں دی کہ تاڑڑ صاحب آپ کہاں سے ٹپک پڑے ہیں، اور آپ نے عین اسی لمحے آنا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور چوکیدار سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ نہیں صاحب، یہ آخری مرغی تھی جو ان صاحبوں کو بنا دی، چائے مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ بسکٹ، اس نے نہایت عاجزی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم اوپر جاتے ہیں، آپ وہیں بھیج دیجیے گا۔ خیال تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جائیں گے، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ 9000 فٹ کی بلندی پر اگر 9 فٹ پیدل چلا جائے تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس پھول جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے برف کے درمیان ایک کم گیلی جگہ کا انتخاب کیا اور اپنا سامان رکھ دیا۔ برف کے نیچے ایک ندی تھی جس کی آواز آ رہی تھی، اور ظاہر ہے سردی خاصی تھی۔ معلم جبہ جب آباد ہوگا تو یقیناً خوبصورت ہوگا، اور ابھی تو وہاں ایک ہوٹل کا ڈھانچہ تھا، بھاری مشینیں تھیں اور برف تھی۔ سمیر اور اینی نے ایک مرتبہ میری ایک ایسی تصویر دیکھی تھی جس میں موسم سرما کی پہلی برف باری کے بعد انگلستان میں گھر کے پچھواڑے میں برف کے آدمی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا ہوں۔ یہ آپ نے کہاں سے لیا تھا ابو؟ اینی نے اس برف کے آدمی پر انگلی رکھ کر پوچھا کرتی، اور میں کہتا یہ میں نے خود بنایا تھا، اور اینی کو یقین نہ آتا۔ یہاں ہر طرف برف ہی برف تھی، چنانچہ بچہ لوگ برف کے آدمی بنانے میں مصروف ہو گئے، اپنے علیحدہ علیحدہ برف کے آدمی۔ میں تھکن اتارنے کے لیے لیٹ گیا، لیکن میرے کپڑے گیلے ہو گئے۔ شنید تھی کہ معلم جبہ پروجیکٹ شاید تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ بنیادی طور پر اسے ایک سکی ریزورٹ کے طور پر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، جہاں برف پر پھسلا جا سکے۔ اگر یہ خبر درست ہے تو پاکستانی ماہرین کی منصوبہ بندی کی داد دینی پڑتی ہے۔ برف پر پھسلنے کے لیے ایک ایسا مقام جہاں برف کم پڑتی ہے، اور اس دوران کروڑوں ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ گتے کے ڈبوں میں پیک کی ہوئی خوراک نے اب بہت سارے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پاس دودھ، جوس اور دہی وافر مقدار میں تھا، اور ان کے ساتھ آلو کے قتلے، سینڈوچ وغیرہ۔ ہم کھانا کھا چکے تو نیچے سے ایک لڑکا ایک بڑا سا دیگچہ اٹھائے ہوئے ہماری طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے گھنے بالوں والا ایک آدمی ایک پہاڑی کتا دم ہلاتا چلا آ رہا تھا۔ قریب آ کر لڑکے نے دیگچہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ہے، تو اس نے پشتو میں کچھ کہا اور کندھے سکیڑ کر واپس چلا گیا۔ البتہ کتا وہیں بیٹھا دم ہلاتا رہا۔ میں نے دیگچے کا ڈھکن اٹھایا تو بھاپ کے ساتھ پلاؤ کی زبردست خوشبو میرے نتنوں میں سرایت کر گئی۔ گرم گرم پلاؤ میں آلو اور پیاز بھی ڈالے گئے تھے۔ اسے ہم سب نے ہاتھوں سے کھایا، اور اس پلاؤ کی وجہ سے ہماری نظر میں معلم جبہ کی وقت بڑھ گئی۔ پلاؤ ختم کیا تو وہی لڑکا گرم چائے لے آیا جس نے زبردست ذائقہ دیا۔ کھانے کے بعد تینوں بچوں نے اپنے اپنے سنو مین کو سنوارا اور آخری شکل دی تاکہ فیصلہ ہو سکے کہ کس کا سنو مین بہترین ہے۔ سلجوق کا سنو مین شکل سے آدمی کے بجائے کتا دکھائی دیتا تھا، اور سلجوق اس کی طرف دیکھتا اور کہہ کے لگانے لگتا۔ البتہ اینی اور سمیر کے برف کے آدمی بہت اچھے تھے، اور انہیں نہ صرف اول قرار دیا گیا بلکہ ان کے سروں پر انعام کے طور پر ایک چپت بھی لگائی گئی۔ ہمیں آہستہ آہستہ معلم جبہ کی عادت ہونے لگی۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جس کے وجود کے بارے میں ہمیں سوات آ کر پتہ چلا، اور یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں اس وقت ہم واحد سیاح تھے اور عارضی طور پر مالک تھے۔ اس جنگل کے جو چوٹی پر تھا، اور ان تمام برفوں کے جو ہمارے آس پاس پڑی ہوئی تھیں، اور اس خالص اور تازہ ہوا کے جو بدن کو قوت دیتی تھی۔ لیکن ہمیں واپس جانا تھا، اور شام سے پہلے جانا تھا، کیونکہ راستہ اترائی کا چڑھائی سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بچوں، اس سبق کی پڑھائی کے بعد ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ معلم جبہ جو ہے یہ تفریحی مقامات میں اپنی ایک الگ حیثیت اور اپنی ایک الگ وقت رکھتا ہے۔ یہ سوات اور کاغان ناران کی جو سائڈ ہے اس طرف یہ بھی ایک علاقہ ہے۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، لیکن جیسے مصنف اس علاقے کے بارے میں نہیں جانتے تھے تو مصنف کو ان کے ساتھی سے پتہ چلا کہ یہ بہت ایک زبردست جگہ ہے۔ جب مصنف وہاں پر گئے تو مصنف کو بہت اچھا لگا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے اس سبق کی پڑھائی کے بعد جو کہ ہمیں پتہ چلتی
کی ہے کہ اس میں بہت سی کچھ چیزیں ہیں کہ جن میں اگر تبدیلی آئے تو بہت ایک اچھا علاقہ وجود میں آ سکتا ہے. مشینری وہاں پہ تھی لیکن ابھی زیر تعمیر چیزیں ہیں سب کی سب. اگر یہ سب کو تعمیر ہو جائے تو یہ ایک بڑا ہی زبردست سیاحتی مقام جو ہے ثابت ہو سکتا ہے. اور جب بیرون ممالک سے سیاح بڑی تعداد میں اگر ہمارے ملک اس علاقے کو بھی دیکھنے کے لیے آئیں گے تو ہمارا ملک ایک کثیر مقدار میں زر مبادلہ کما سکے گا. تو چلتے ہیں اب الفاظ کے معنی کی طرف. سیدھا الفاظ کے معنی سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں. آپ کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے چراگاہ. اس کا مطلب ہوتا ہے جانوروں کے چرنے کی جگہ. سرائیت کا مطلب ہوتا ہے جذب ہونا. شنید کا مطلب ہوتا ہے سنا ہوا. قتلے کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے. متعدد کا مطلب ہوتا ہے کئی. مکانگی کا مطلب ہوتا ہے مشینی. وافر کا مطلب ہوتا ہے کافی زیادہ. وقت کا مطلب ہوتا ہے اہمیت. تو پیارے بچوں اس لیکچر میں ہم لوگوں نے صرف سبق کی پڑھائی کرنی تھی اور اس کی وضاحت کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل کرنا تھا. مجھے امید ہے کہ میرے باقی تمام لیکچرز کی طرح آپ کو یہ لیکچر بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو کم از کم 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.